بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 54 تا 55 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے فی ھذا القرآن، اس قرآن کریم میں للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، اور البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اس قرآن کریم میں ہر طرح کی مثالیں. وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان اکثر شیء جدلا، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور اس چیز نے منع کیا لوگوں کو ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لائے، اذ جاءہم الہدی، جس وقت لوگوں کے پاس آ چکی جس وقت لوگوں کے پاس آ چکی ہدایت. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کس چیز نے منع کیا لوگوں، یہ کہ لوگ مغفرت طلب کرے اپنے رب سے، معافی مانگے اپنے رب سے، استغفار کرے اپنے رب سے. الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ آ جائے ان لوگوں کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ. او یأتیہم العذاب قبولا،
یا آ جائے ان لوگوں کے پاس عذاب قبلا بالکل سامنے. اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں احکامات بیان فرمائے اور لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے قصے بیان فرمائے اور احکامات کو سمجھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مثالیں بیان فرمائی تاکہ مثال کے ذریعے بات سمجھنا آسان ہو جائے. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ جل جلالہ نے مثالیں بیان فرمائی. مثال کے طور پر 20ویں پارے کے آخر سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا کہ کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال بیان فرمائی کہ مکڑی جالا جو بنتی ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جو اپنے لیے جالا بن کر گھر تیار کرتی ہے اس کا وہ گھر گھروں میں سب سے کمزور گھر ہوتا ہے. اس مثال کے ذریعے یہ مشرک کے لیے مکڑی کی مثال اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی کہ مکڑی کی مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ یہ مکڑی جو ہے اپنا گھر، اپنا جالا یہ بنتی ہے مکان کے کسی کونے کے، کسی مکان کے چھت کے کسی کونے میں یا پھر درخت کی کسی بلندی میں. یہ مکڑی جالا بنتی ہے اور اپنا گھر تیار کرتی ہے، حالانکہ اس کے لیے گھر اتنا، وہ گھر جس میں وہ جالا بن رہی ہے، گھر تیار کر رہی ہے، کیا وہ گھر، وہ مکان کی چھت اس کے لیے وسیع نہ تھی کہ اس کو جالا بننے کی چھت کے کسی کونے میں ضرورت پڑ رہی؟ تو اسی طرح جس طرح یہ مکڑی اپنے گھر کے لیے بلند و بالا جگہ تلاش کرتی ہے، اسی طرح پر مشرک اپنے بچاؤ کے لیے سوراخ تلاش کرتا ہے، پناہ پانے کے لیے کہ اسے پناہ مل جائے. اور دوسرا، اس مکڑی کی مثال کے ذریعے بات سمجھ میں آئی کہ مکڑی کا جالا نہ کہ اس مکڑی کو سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے بچا سکتا ہے. بالکل اسی طرح مشرک کو اس کا شرک نہ نفع پہنچانے سے بچا سکتا ہے نہ نفع سے بچنے کے کوئی ذریعہ بن سکتا ہے، نہ نفع پہنچانے کا نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان سے بچنے کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے. اس کا شرک جو مشرک کرتا ہے. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی، مکڑی جو جالا بنتی ہے اپنے اس کو جالا بننے کے لیے، گھر بنانے کے لیے باہر سے میٹیریل وغیرہ تلاش نہیں کرنا پڑتا، اپنے ہی پیٹ کے لعاب سے وہ مکڑی جالا بنتی ہے. اسی طرح مشرک جو شرک کرتا ہے اس کے پاس نہ عقلی کوئی دلیل ہوتی ہے شرک پر، نہ نقلی کوئی دلیل ہوتی ہے شرک پر. اپنے ہی پیٹ سے وہ شرک کے بول بولتا ہے نکال کر، جبکہ اس شرک پر نہ اس کے پاس کوئی عقلی دلائل ہے نہ اس کے لیے کوئی نقلی دلائل. اس مکڑی کے مثال کے ذریعے متعدد باتیں سمجھ میں آتی ہے جو میرے رب نے مشرک کے شرک
کو سمجھانے کے لیے بکری کی مثال کو بیان فرمایا۔ تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ جل جلالہ نے بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی تاکہ انسانوں کو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کر بیان